This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear teachers and students, السلام علیکم. ایک کوشچن پوچھا گیا تھا ٹیچر کی طرف سے کہ کوارڈری لیٹرلز ہمیں سمجھا دیں. کوارڈری لیٹرلز میں انہوں نے کہا جی کہ ہمیں اسکوائر اور ریکٹینگل کی سمجھ تو ہے، مگر جو رومبس اور پیرلیلوگرام اور کائٹ اور ٹریپیزیم یہ جو چار ہیں ان کی اچھی طرح سمجھ نہیں ہے، تو یہ ہمیں سمجھا دیں فرق کیا ہے اور ان کی ڈیٹیل. اچھا، میں نے دیکھا پھر کہ یہ آپ کی جو کلاس 5 کی میتھ کی بک ہے اس میں یہ چیپٹر 7 میں یہ دیے ہوئے ہیں، مگر یہاں پہ بہت سمپل سمجھائے ہوئے ہیں. تو اگر تو آپ کو پوری کنسیپچول کلیئرٹی چاہیے تو پھر تو اس پہ ٹائم لگے گا. تو اس میں کافی ساری ایسی ٹرمینالوجی، ہڈن ٹرمینالوجی ہے جو اس کے اندر انہوں نے ایکسپلین نہیں کی ہوئی، جو کہ اگر میں آپ کو ایکسپلین کروں گا ساتھ ساتھ تو پھر ہی آپ کو اس کا کانسیپٹ پورا کلیئر ہوگا تمام کوارڈری لیٹرلز کا. بسم اللہ کرتے ہیں جی. یہ لفظ جو کوارڈری لیٹرل ہے نا، یہ لیٹن ورڈ ہیں دو، کوارڈری اور لیٹرل. کوارڈ یا کوارڈری کا مطلب ہوتا ہے 4 اور لیٹرل کہتے ہیں سائڈ کو. تو کوارڈری لیٹرل مین 4 سائڈز. اچھا، اب یہ کوارڈری لیٹرل ایک 4 سائڈڈ کلوزڈ پولیگون ہے. اب اس میں دو لفظ آ گئے، کلوزڈ پولیگون. اچھا، اب کلوزڈ کیا ہوتا ہے؟ کلوزڈ یہ ہے کہ وہ جو شیپ ہے، کوارڈری لیٹرل شیپ جو ہے وہ فرام آل 4 سائڈز کلوزڈ ہے، یعنی کسی جگہ سے بھی کٹی ہوئی نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی ایسی جگہ ہو جہاں سے وہ ملی ہوئی نہ ہو. وہ لائنز جو لائن سیگمنٹ جو ملاتے ہیں پوائنٹس کو، مطلب اسکوائر یا ریکٹینگل یا دوسری ہیں، ان کے جو 4 کارنرز ہیں ان کو جو لائنیں ملا کے اس کی ایک شیپ بناتی ہیں، کہیں پہ بھی گیپ نہیں ہوتا، تو اس کو کہتے ہیں کلوزڈ شیپ. تو یاد رکھنا ہے کہ کوارڈری لیٹرل ایک کلوزڈ شیپ ہے. اور پولیگون کا لفظ آگے کلوزڈ پولیگون ہے. اچھا، ہر وہ شیپ پولیگون ہوگی جس کی کم از کم 3 سائڈز ہوں گی. 2 سائڈز والی نہیں، 3 سائڈز والی شیپ جو ہے اور وہ کلوزڈ ہو، وہ پولیگون ہوگی. جیسے ٹرائی اینگل، اس کی 3 سائڈز ہیں، ٹھیک ہے. کوارڈری لیٹرل کی 4 سائڈز ہیں. پینٹاگون کی 5 سائڈز ہیں. ہیکساگون کی 6 سائڈز ہیں. اسی طرح اوول جو انڈے جیسی شکل ہوتی ہے وہ بھی کلوزڈ ہے. اسی طرح سرکل جو ہے وہ بھی کلوزڈ ہے. تو یہ جو پولیگون ہے، مگر یاد رکھنا کہ سرکل یا اوول جو ہیں وہ پولیگون نہیں ہیں، وہ کلوزڈ ضرور ہیں مگر وہ پولیگون نہیں ہیں. پولیگون کی پراپر سائڈز ہونی چاہیے اور 3 سے زیادہ سائڈز ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. تو یہ 4 سائڈڈ کلوزڈ پولیگون ہوتی ہے. اینڈ اٹ از فاؤنڈ بائی جوائننگ 4 نان کولینئر پوائنٹس. 4 پوائنٹس کو آپ جوائن کریں گے لائن سے تو یہ کوارڈری لیٹرل بنے گی، مگر یہ پوائنٹس نان کولینئر ہونے چاہیے. نان کولینئر پوائنٹس وہ ہوتے ہیں جو ایک سیدھی لائن میں نہ ہوں. اگر سیدھی لائن میں سارے پوائنٹس ہیں، ان کو 4 پوائنٹس اگر سیدھی لائن میں لگے ہوئے ہیں اور ان چاروں کو آپ نے ملا دیا تو وہ تو ایک سیدھی لائن بن جائے گی، وہ کوارڈری لیٹرل تو نہیں بنے گی.
اس لیے یہ پوائنٹ جو ہیں یہ نان کولینئر ہونے چاہیے، ایک ہی لائن میں نہیں ہونے چاہیے، یہ مختلف جگہ پہ پڑے ہونے چاہیے. ان کو ملایا جائے گا تو کوارڈیلیٹرل بنے گی. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد پھر یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ کوارڈیلیٹرل از اے 2 ڈائمینشنل شیپ. ٹھیک ہے. اب 2 ڈائمینشنل شیپ ایک نیا لفظ آ گیا ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ میں آگے جا کے آپ کو سمجھاتا ہوں 2 ڈائمینشنل شیپ. پہلے ذرا آپ کوارڈیلیٹرل کے کامن فیچرز جو ہیں وہ سمجھ لیں. ٹھیک ہے. اس کے جو کی فیچرز ہوتے ہیں نا، یہ جو 6 شیپس ہیں نا کوارڈیلیٹرل کی، ان کے جو کامن فیچرز ہیں نا وہ ذرا دیکھ لیں کہ جو سب میں موجود ہیں. نمبر 1 4 سائڈز ہوں گی. نمبر 2 4 کارنرز ہوں گے جن کو ورٹیسز کہتے ہیں. ایک کارنر کو ورٹیکس کہتے ہیں اور پلورل ہے ورٹیسز. 4 کارنرز ہوں گے. ٹھیک ہے جی. 4 سائڈز ہوں گی. سائڈز کو ایجز بھی کہتے ہیں، EDGE ایج. ٹھیک ہے. 4 ایج یا 4 سائڈز، 4 کارنرز یا 4 ورٹسز، 4 اینگلز. ہر کوارڈیلیٹرل کے 4 اینگلز ہوں گے. اینڈ 2 ڈائگنلز، اور 2 ڈائگنلز ہوں گے. اچھا، ڈائگنل ہوتی کیا ہے؟ جو اپوزٹ کارنرز کو، اپوزٹ ورٹسز کو جو لائن جوائن کرتی ہے وہ ڈائگنل ہوتی ہے. اب آپ اسکوائر کو ذہن میں رکھیں، اس کے اپوزٹ کارنرز ملا دیں تو 4 کارنرز ہیں، 2 اپوزٹ ہیں ان کو ملا دیں، اور 2 دوسرے اپوزٹ ہیں ان کو ملا دیں تو 2 ڈائگنلز بن گئی. ٹھیک ہے. تو اس لیے ہر ایک کوارڈیلیٹرل میں 2 ڈائگنلز ہوں گے. ٹھیک ہے. تو اگلا فیچر اس کا یہ ہے کہ جو انٹیریئر اینگلز ہیں، وہ جو 4 اینگلز ہیں، ان کو جب ایڈ کیا جائے گا تو آنسر آپ کو 360 ملے گا ہمیشہ. وہ خواہ رومبس ہو، وہ خواہ کائٹ ہو، وہ پیرالیلوگرام ہو، ریکٹینگل ہو، اسکوائر ہو، کوئی بھی شیپ ہو، جب اس کے 4 اینگلز جو ہیں ان کو آپ ایڈ کریں گے تو the sum will be 360 ڈگریز. اچھا، یہ جو کوارڈیلیٹرلز ہیں یہ ریگولر بھی ہو سکتی ہیں اور ارریگولر بھی ہو سکتی ہیں. اچھا، ریگولر کوارڈیلیٹرل وہ ہوتی ہے جس کی all 4 sides are equal and all 4 angles are also equal. تو اس کرائیٹیریے پہ صرف ایک ہی کوارڈیلیٹرل پوری اترتی ہے، وہ ہے اسکوائر. all 4 sides are equal and all 4 angles are equal. ہر اینگل 90 ڈگری کا ہے. ٹھیک ہے. باقی کوئی بھی نہیں اس کرائیٹیریا پہ پوری اترتی، کیونکہ اگر آپ ریکٹینگل کو لیں گے تو اس کے all 4 angles are equal مگر all 4 sides are not equal. اگر آپ رومبس کو لیں گے تو اس کی all 4 sides are equal but all 4 angles are not equal. تو یہ دونوں چیزوں کا ایکول ہونا مسٹ ہے کسی ریگولر کوارڈیلیٹرل ہونے کے لیے. ٹھیک ہے. all 4 sides are equal and all 4 angles are equal، اور یہ ایک ہی ہے which is square. باقی ساری irregular کوارڈیلیٹرز ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب یہ آپ نے اینگلز بھی سمجھ لیے، یہ میں نے بتا دیے آپ کو. ان کے جتنے بھی مین فیچرز تھے، ٹھیک ہے، وہ میں نے آپ کو بتا دیے. اب ہم اس میں جو کچھ تھوڑی سی ٹرمیں یوز ہوئی ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں. اچھا، نام تو آپ کو ان کے سب کے پتہ ہیں. آپ اپنی بک کے اوپر چلے جائیں. میں نے بھی آپ کی بک جو ہے وہ نکالی ہے. میری یہ پیج 128 اور یس
یہ پیج 128 کے اوپر یہ شیپس بنی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا اب پولیگون میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے، مگر پولیگون سمجھ لیں کہ ایک چیز رہ گئی تھی، 2 ڈائمینشنل شیپ. A polygon is a 2-dimensional closed shape that has at least 3 sides. ٹھیک ہے، تو کوارڈیلیٹر ایک پولیگون ہے، کیونکہ پولیگون 2 ڈائمینشنل کلوزڈ شیپ ہوتی ہے. کلوزڈ میں نے آپ کو بتا دیے. اب 2 ڈائمینشنل میں نے آپ کو بتانا تھا کہ 2 ڈائمینشنل کیا ہے. اچھا یہاں پہ بچے بہت کنفیوز ہوتے ہیں. 1 ڈائمینشنل، 2 ڈائمینشنل، 3 ڈائمینشنل اور 0 ڈائمینشنل. دیکھیں جیومیٹری میں جو ڈاٹ ہوتا ہے، پوائنٹ جو ہوتا ہے، پوائنٹ وہ 0 ڈائمینشنل ہوتا ہے. اس کی کوئی ڈائمینشن نہیں ہوتی، اس کی کوئی لینتھ اور ویڈتھ نہیں ہوتی. پوائنٹ کی کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ پوائنٹ آپ پوائنٹ ایک اسپیس میں لوکیشن ہے، اسپیس کے اندر ایک لوکیشن ہے پوائنٹ، تو اس کی تو کوئی ڈائمینشن نہیں. آپ کہتے ہیں کہ وہ برڈ جب اس پوائنٹ پر اڑ رہا تھا. اب وہ جو پوائنٹ، جس پوائنٹ کی آپ بات کریں، جس پوائنٹ پر اڑ رہا تھا، اس پوائنٹ کی کوئی لینتھ یا ویڈتھ نہیں ہے، اس کی کوئی ڈائمینشن نہیں ہے. تو پوائنٹ جو ہوتا ہے اس کی 0 ڈائمینشن ہوتی ہے، یعنی نہ لینتھ ہو، نہ ویڈتھ ہو، نہ اس کی ہائٹ ہو، نہ ڈیپتھ ہو. وہ ہو گیا 0 ڈائمینشن. لائن جو ہے، لائن 1 ڈائمینشنل ہوتی ہے، سنگل ڈائمینشن ہوتی ہے، صرف لینتھ ہوتی ہے، اس کی ویڈتھ نہیں ہوتی. لائن، کیونکہ آپ لائن اتنی باریک بھی ڈرا کر سکتے ہیں کہ آپ کو نظر ہی نہ آئے، صرف مائکروسکوپ کے نیچے نظر آئے، اور آپ اس لیے اس کی ویڈتھ اس میں جیومیٹری میں سمجھی ہی نہیں جاتی. کہتے ہیں کہ لائن کی ویڈتھ نہیں ہوتی، صرف لینتھ ہوتی ہے. تو اس لیے لائنز کو کہتے ہیں کہ یہ یونی ڈائمینشنل فگر ہے، یونی ڈائمینشنل شیپ ہے. اور باقی جتنی بھی شیپس ہیں جو آپ ڈرا کرتے ہیں پیپر کے اوپر یا وائٹ بورڈ کے اوپر یا دیوار کے اوپر یا فار دیٹ میٹر فرش کے اوپر یا ٹیبل کی سطح کے اوپر، کہیں بھی جو آپ ڈرا کرتے ہیں اور اس کو آپ ہولڈ نہیں کر سکتے، پکڑ نہیں سکتے، پکڑ کے اٹھا نہیں سکتے. اب دیکھیں آپ نے اسکوائر کی شکل ڈرا کی ہے، ریکٹینگل کی شکل ڈرا کی ہے. اب آپ اس کو وائٹ بورڈ سے یا بلیک بورڈ سے یا اپنی کاپی سے جہاں پہ ڈرا کی ہے اس کو ہاتھ سے پکڑ کے اس شکل کو اٹھا تو نہیں سکتے، اٹھا کے کسی کو دکھا تو نہیں سکتے کہ یہ دیکھیں یہ ریکٹینگل ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی ہائٹ نہیں ہے، اس کی ڈیپتھ بھی نہیں ہے. اس لیے اس کی صرف 2 ہی سائیڈز ہیں، ایک اس کی لینتھ ہے اور ایک اس کی ویڈتھ ہے. تو اس لیے اس کو 2 ڈائمینشنل شیپ کہتے ہیں. وہ شیپ جس کی صرف 2 ڈائمینشنز ہوں، ایک لینتھ ہو اور ویڈتھ ہو. یہ جو آپ کی ٹرائی اینگل ہے یہ بھی 2 ڈائمینشنل ہے، کیونکہ اس کی ہائٹ بھی ہوتی ہے اور اس کی بیس بھی ہوتی ہے. تو ہائٹ کو آپ بے شک ویڈتھ سمجھ لیں یا وہ سمجھ لیں، لینتھ سمجھ لیں، اور دوسری سائڈ بیس جو ہے اس کو ویڈتھ سمجھ لیں، تو ایک ہی بات ہے. اسی طرح باقی کی جو کوارڈیلیٹرز ہیں ان سب کی بھی 2 ہی ڈائمینشنز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اس کو مزید اچھے طریقے سے اگر آپ نے 2 ڈائمینشنل شیپ سمجھنی ہے، اس کو 2D شیپ بھی کہتے ہیں. یہ ایک فلیٹ فگر ہوتی ہے، فلیٹ فگر. اچھا فلیٹ فگر میں آگے جا کے آپ کو بتاتا ہوں. فلیٹ، لائنگ فلیٹ، جو بالکل فلیٹ پڑی ہوئی ہو، ٹھیک ہے، لیٹی ہوئی ہو. ٹھیک ہے، اس کی یعنی 2 ہی میں نے آپ کو بتایا کہ میجرمنٹ ہوتی ہیں، لینتھ اور ویڈتھ. ویڈتھ کو بریڈتھ بھی کہتے ہیں، BREADTH. ٹھیک ہے، دونوں ہی لفظ یوز ہوتے ہیں.
اس کی تھکنس کوئی نہیں ہوتی، نہ ڈیپتھ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. سو اٹ کین ناٹ بی پکڈ اپ آر ہیلڈ لائک اے سالڈ آبجیکٹ. نہ آپ اس کو اٹھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، پک اپ نہیں کر سکتے، نہ آپ پکڑ سکتے ہیں آپ اس کو. جیسے سالڈ آبجیکٹ کو آپ پکڑتے ہیں نا، اس کو آپ 2 ڈائمینشنل شیپ کو پکڑ نہیں سکتے. اچھا، یہ آپ ان کو اس کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ دیز شیپس کین بی ڈران آن اے فلیٹ سرفیس لائک پیپر ہے، فلور ہے، وال ہے، وائٹ بورڈ یا بلیک بورڈ ہے، سرفیس آف دی ٹیبل ہے، کہیں بھی فلیٹ سرفیس کے اوپر آپ ان کو ڈرا کر سکتے ہیں. اچھا، دے آر ناٹ سالڈ، دے آر فلیٹ، دے آر ناٹ سالڈ. دے ہیو سائڈز جن کو ایجز بھی کہتے ہیں، اینڈ کارنرز، ٹھیک ہے، کارنرز ہوتے ہیں، ان کی سائڈز ہوتی ہیں. اچھا، کارنر ہونا ضروری بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ اوول شیپ ہے یا سرکولر شیپ ہے، سرکل جو ہے اس کے کارنر نہیں ہوتے، مگر وہ 2D ہے، 2 ڈائمینشنل ہے سرکل. اوول بھی 2 ڈائمینشنل ہے، میں بتاتا ہوں آگے جا کے، ٹھیک ہے جی. اچھا، ان کا والیوم نہیں ہوتا، ظاہر ہے والیوم تو اس کا ہوگا جس کی 3 ڈائمینشنز ہوں گی، یعنی لینتھ بھی ہوگی، وڈتھ بھی ہوگی اور ہائٹ بھی ہوگی یا ڈیپتھ بھی ہوگی. ہائٹ اور ڈیپتھ ایک ہی بات ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے والیوم اس کا ہوگا. تو یہ 2 ڈائمینشن جو ہے اس کا والیوم نہیں ہوتا کیونکہ اس کی تھکنس نہیں ہوتی. تو بالکل جیسے 2D شیپ ایسی ہوتی ہے جیسے لائک اے ڈرائنگ آن پیپر. اٹ ہیز لینتھ اینڈ width بٹ اٹ از فلیٹ. ٹھیک ہے، یاد رکھنا، فلیٹ کا مطلب ہے آپ اس کو اٹ ڈز ناٹ پاپ اپ، یہ اوپر ابھری ہوئی نہیں ہوتی کہ آپ اس کو اوپر سے پکڑ لیں گے. ٹھیک ہے، یو کین سی اٹ اینڈ ڈرا اٹ بٹ یو کین ناٹ ہولڈ اٹ لائک اے بال اور اے باکس. ٹھیک ہے. اچھا، اب فلیٹ شیپ، یہ 2 ڈائمینشنل شیپ تھی، فلیٹ شیپ اور 2 ڈائمینشنل شیپ میں کوئی فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے. فلیٹ شیپ جو ہوتی ہے اس کی بھی 2 ڈائمینشنز ہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، لینتھ اور ویڈتھ. اس کی بھی کوئی تھکنس اور ڈیپتھ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اور دیز شیپس لائی کمپلیٹلی آن اے سرفیس لائک اے پیس آف پیپر. جس طرح کوئی کاغذ کا ایک ٹکڑا سرفیس کے اوپر پڑا ہوا ہے، اس کو تو پھر بھی آپ اٹھا سکتے ہیں. یہ بھی بالکل سرفیس کے اوپر لیٹی ہوئی ہوتی ہیں، فلیٹ شیپس ہوتی ہیں اور ان کو آپ پکڑ نہیں سکتے اور اٹھا نہیں سکتے. اچھا، یہ کی فیچرز میں نے آپ کو پہلے بتا دیے ہیں. یہ جو فلیٹ شیپس ہوتی ہیں دے آر میڈ اپ آف اسٹریٹ آر کروڈ لائنز. یا اسٹریٹ لائنز کی بنی ہوں گی یا کروڈ لائن کی. اچھا، اسٹریٹ لائن کی تو آپ کہیں گے جی جتنی بھی کوارڈی لیٹرز ہیں یہ تو اسٹریٹ لائنز کی بنی ہوئی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. کوارڈی لیٹرل کی صفت ہی یہ ہے، پراپرٹی یہ ہے کہ اس میں جتنی بھی لائنز ہوں گی، 4 لائنز جو ہوں گی، 4 سائڈز جو ہوں گی یا 4 ایجز یا 4 لائنز، وہ بالکل اسٹریٹ ہوں گی. مگر یہ کروڈ لائنز والی کون سی پھر 2D شیپ ہوگی؟ سرکل، اوول، سیمی سرکل. ٹھیک ہے، یہ شیپس جو ہیں یہ ایون آرک. ٹھیک ہے، تو یہ کروڈ شیپس ہوں گی. ٹھیک ہے. تو یہ جو 2D شیپس ہیں، 2 ڈائمینشنل شیپس یا فلیٹ شیپس، ان کو آپ میئر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کی لینتھ میئر کر سکتے ہیں، ان کی وڈتھ میئر کر سکتے ہیں، اور ان کو آپ اسکوائر یونٹس میں میئر کر سکتے ہیں. اسکوائر یونٹس میں لائک اسکوائر سینٹی میٹرز، اسکوائر میٹرز. ٹھیک ہے، ان کا ایریا نکال سکتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ تو یہ فلیٹ شیپس
یا ٹو ڈائمینشنل شیپس ایک ہی بات ہے. ان کو آپ میئر کر سکتے ہیں, ان کا آپ ایریا نکال سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو بس آپ نے یہ بات جو امپورٹنٹ ذہن میں رکھنی ہے کہ اے ٹو ڈائمینشنل شیپ اور اے فلیٹ شیپ ڈز ناٹ پاپ آؤٹ لائک اے کیوب اور اے بال. اس طرح ابھری ہوئی نہیں ہوتی اوپر کو کسی کیوب کی طرح یا بال کی طرح. یہ بالکل ایسے لیٹی ہوتی ہے فلیٹ. ٹھیک ہے. اچھا, یہ بچوں کو میں یہ باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ جب بار بار یہ ٹرمز پڑھتے ہیں نا کہ یہ ایک فلیٹ شیپ ہے, یہ ٹو ڈائمینشنل شیپ ہے, یہ پولیگون ہے, یہ کلوز شیپ ہے, تو اس لیے میں نے کہا کہ پہلے آپ کے یہ کانسیپٹس کلیئر کر دوں. اچھا, پھر اکثر بچوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ ہاؤ از اے سرکل اینڈ این اوول آ 2D شیپ. سرکل یا اوول یہ ٹو ڈائمینشنل کیسے ہے, اس کی لینتھ اور ویڈتھ کیسے ہوگی, کیونکہ ٹو ڈائمینشنل میں تو لینتھ اور ویڈتھ ہونی چاہیے. اچھا, یہ اب آپ دیکھیں نا کہ پہلے ٹو ڈائمینشنل کا مطلب کیا ہے, پھر آپ دیکھیں گے کہ سرکل کیسے ٹو ڈائمینشنل ہے. ٹھیک ہے. یعنی ٹو ڈائمینشنل کا مطلب ہے کہ اٹ ہیز لینتھ اینڈ ویڈتھ یا ہائٹ. ہائٹ اس وقت ہوگی جب آپ کہیں گے کہ یہ ٹرائی اینگل ہے, اس کی ایک بیس ہوگی اور ایک ہائٹ ہوگی, دو ہی ڈائمینشنز ہوں گی نا. ٹھیک ہے. 3 ڈائمینشن نہیں ہوگی. میں اس ہائٹ کی بات نہیں کر رہا کہ جس کی لینتھ بھی ہو, ویڈتھ بھی ہو اور ہائٹ بھی ہو, وہ تو پھر 3 ڈائمینشن ہوگی نا, 3 ہو گئی نا, لینتھ, ویڈتھ اور ہائٹ. میں اس ہائٹ کی بات کرتا ہوں جو ٹرائی اینگل کی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, بٹ اٹ ہیز نو تھکنیس اور ڈیپتھ, اٹ از کمپلیٹلی فلیٹ جسٹ لائک اے ڈرائنگ پیپر آن ڈرائنگ آن اے پیپر. ٹھیک ہے. اٹ اسٹیز آن دا سرفیس, یہ بالکل سرفیس پہ اسٹے کرتی ہے ٹو ڈائمینشن یا فلیٹ شیپ. اچھا, اب سرکل جو ہے وہ کیسے ٹو ڈائمینشنل ہے. سب سے پہلی بات, اے سرکل از فلیٹ. پہلی کنڈیشن تو پوری ہو گئی نا, کیونکہ یہ بھی اٹ لائز آن دی فلیٹ سرفیس. اس کو بھی آپ کسی کاغذ پر, بورڈ پر یا فرش پر, دیوار پر, کہیں بھی آپ ڈرا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پیپر پر ڈرا کر لیں. تو مجھے بتائیں کہ اس کا اٹ ہیز اے ڈسٹینس اکراس کالڈ ڈایامیٹر. ڈایامیٹر دیکھا ہے کبھی آپ نے؟ جو سرکل کا سینٹر ہوتا ہے پوائنٹ, اس میں سے جو لائن گزرتی ہے اور دونوں طرف جو سرکمفرنس ہے سرکل کا اس کو ملاتی ہے. ایک لائن بالکل سینٹر سے گزرتی ہے سرکل کے, اور وہ دونوں سرکل کے دونوں طرف جا کر ملتی ہے. ٹھیک ہے. اس کو ڈایامیٹر کہتے ہیں. اگر آپ یہ اس کے اکراس وہ لائن ڈرا کر دیں تو آپ اس کو ویڈتھ کہہ لیں یا لینتھ کہہ لیں. پھر آپ ایک اور لائن اسی طرح ڈرا کریں, ایک آپ ہاریزنٹل ڈرا کر لیں اور ایک ورٹیکل ڈرا کر لیں جو اسی سینٹرل پوائنٹ میں سے گزرے اور سرکل کو دونوں طرف جوائن کرے. تو بتائیں مجھے آپ کو لینتھ اور ویڈتھ مل گئی کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. تو یہ کنڈیشن پوری ہوگی اور اس کی کوئی تھکنیس نہیں ہوتی. وہ کنڈیشن بھی پوری ہوگی ٹو ڈائمینشن کی کہ سرکل فلیٹ ہوتا ہے, اس کی کوئی تھکنیس نہیں ہوتی, اور اس کے جو ڈایامیٹرز ہیں ان کو آپ اس کی لینتھ اور ویڈتھ سمجھ لیں. اٹ ڈز ناٹ پاپ آؤٹ آف دا پیج. آپ پیج کے اوپر ڈرا کریں تو یہ ابھرا ہوا تو نہیں ہوتا نا. ٹھیک ہے. تو اس لیے اس کی صرف لینتھ اور ویڈتھ ہوتی ہے, نہ اس کی ڈیپتھ ہوتی ہے, نہ اس کی ہائٹ ہوتی ہے. تو اس لیے سرکل جو ہے یہ بھی ٹو ڈائمینشنل شیپ ہے. ٹھیک ہے. آپ امیجن کریں نا, آپ کے پاس ایک کائن ہے, ایک روپیہ ہے میٹل کا, یہ آج کل جو ملتے ہیں راؤنڈ, اس کو آپ رکھیں پیپر کے اوپر اور اس کو ٹریس کر لیں, سرکل بن جائے گا نا. ٹھیک ہے. اس کائن کو تو آپ نے اٹھا لیا, کیوں؟
کیونکہ کائن کی تو تھکنس بھی تھی، ہائٹ بھی تھی، مگر اب وہ جو آپ نے اس سے سرکل ڈرا کیا ہے اس کو تو نہیں اٹھا سکیں گے کیونکہ اس کی تھکنس تو ہے نہیں، اس لیے سرکل جو ہے وہ 2D شیپ ہے. اسی طرح اوول ہے. اوول کیا ہے؟ انڈے کی شکل کا جو ہوتا، اب پورا راؤنڈ نہیں ہوتا. اووم انڈے کو کہتے ہیں، تو اوول اس سے ایڈجیکٹو ہے، تو وہ لائک این ایگ شیپ جو ہوتی ہے شیپ، اس کو آپ اوول کہتے ہیں. وہ بھی فلیٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور اس کی بھی آپ اس کے اندر لائنیں کھینچ دیں، ایک اوول سائڈ کی طرف، ایک دوسری جو نیرو سائڈ ہوتی ہے اس پر لائنیں کھینچتے ہیں تو لینتھ اور ویڈتھ آپ کو مل جائے گی، ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے سمجھ لیا 2 ڈائمینشنل شیپ. اب ڈفرینٹ ٹائپس آف کوارڈیلیٹرل جو ہیں وہ ان کے ہم میرا خیال ہے فیچرز پہ آ جاتے ہیں. اس کے بعد کچھ چیزیں ہیں جو پھر ہم بعد میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے جی. سب سے پہلا جو ہے میرا خیال ہے سب سے پہلا رکھتے ہیں پیرالیلوگرام. اب آپ اپنی بک پہ آ جائیں اور اس میں پیرالیلوگرام جو ہے اس کو پہلے دیکھیں. میں نے جان بوجھ کے پیرالیلوگرام پہلے رکھا ہے، وہ میں بعد میں بتاؤں گا کہ کیوں رکھا ہے میں نے. اچھا جی، پیرالیلوگرام میں آپ دیکھیں دی اپوزٹ سائڈز آر پیرالل اینڈ ایکول. کیا اپوزٹ سائڈز ایکول بھی ہیں لینتھ میں اور پیرالل بھی ہیں کہ نہیں ہیں؟ دی اپوزٹ اینگلز آر ایکول. اپوزٹ اینگلز جو ہیں وہ ایکول ہیں. اس کے پیرالیلوگرام کے سارے چاروں اینگلز ایکول نہیں ہیں، مگر جو آمنے سامنے ہیں وہ ایکول ہیں. بٹ ایڈجیسنٹ اینگلز آر ناٹ ایکول. جو ایک اینگل کے ساتھ والا اینگل ہے وہ دونوں اینگل ایکول نہیں ہیں. اس کا جو اپوزٹ اینگل ہے وہ ایکول ہے. ساتھ والا اینگل ایڈجیسنٹ، ساتھ والا اس کے دائیں یا اس کے بائیں، اوپر یا نیچے والا، سائیڈ والا یا اوپر والا اینگل جو ایڈجیسنٹ اینگل ہے، اس کے اگلا، اس سے اگلا اینگل، وہ ایکول نہیں ہے. دونوں وہ بالکل ڈفرینٹ ہیں. مگر یاد رکھنا یہ ایڈجیسنٹ اینگل جو ہوتے ہیں ان کا سم جو ہوتا ہے ان کو کنزیکٹیو اینگلز بھی کہتے ہیں. کون سے اینگلز؟ کنزیکٹیو اینگلز. ایڈجیسنٹ اینگلز جو ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، یعنی ایک اینگل ہے اس کے ساتھ والا اگلا جو ہے وہ اس کا اپوزٹ تو نہیں ہوگا نا، وہ تو ساتھ والا ہوگا. اس کو ایڈجیسنٹ اینگل بھی کہتے ہیں اور کنزیکٹیو اینگل بھی کہتے ہیں. تو ان کو جب آپ ایڈ کریں گے، ہم نے پہلے بتایا کہ یہ ایکول نہیں ہوتے، مگر جب ان کو ایڈ کریں گے تو آنسر 180 آئے گا. کیا آئے گا؟ 180. یاد رکھنا ایڈجیسنٹ اینگلز کو جب ایڈ کریں گے تو دی سم ول بی 180. اچھا، if one of the angles is a right angle, then all the other angles will be right angles. ایک بات یاد رکھنا، یہ میں پیرالیلوگرام میں نہیں بتا رہا، یہ پیرالیلوگرام کی پراپرٹی نہیں بتا رہا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر کسی کوارڈیلیٹرل کا ایک اینگل 90 ڈگری کا ہوا، ایک اینگل رائٹ اینگل ہوا، تو باقی کے 3 بھی رائٹ اینگل ہی ہوں گے اور ہو ہی نہیں سکتے. کسی بھی کوارڈیلیٹرل کا اگر ایک اینگل 90 ڈگری کا ہوگا تو باقی سارے کے سارے اینگل بھی 90 ڈگری کے ہوں گے. یہ ایک فیچر ہے کوارڈیلیٹرلز کا، ٹھیک ہے. تو اس لیے آپ نے دیکھا کہ صرف 2 ہی ایسی کوارڈیلیٹرلز ہیں، اسکوئر اور ریکٹینگل، جن کا ہر اینگل جو ہے 90 ڈگری کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. آگے جی، ڈائگنلز آر ناٹ ایکول. ون ڈائگنل از لانگر دین دی ادر. اب آپ کہیں گے جی ڈائگنل کیا ہوتی ہے؟ جی ڈائگنل میں پہلے بتا چکا ہوں، 2 اپوزٹ کارنرز یا 2 اپوزٹ ورٹسز کو جو لائن ملاتی ہے وہ ڈائگنل ہوتی ہے.
اور ڈائگنلز ہر کوارڈیلیٹرل میں 2 ہوتی ہیں. کیوں 2 ہوتی ہیں؟ کیونکہ دیر آر 4 کارنرز 4 ورٹسز. تو 2 ورٹسز کو ایک لائن ملائے گی تو وہ ڈائگنل ہوگی, اور دوسرے 2 اپوزٹ, مگر ملانا اپوزٹ ورٹسز کو ہے, ٹھیک ہے, تو وہ ڈائگنل ہوگی. تو اس میں پیرالیلوگرام میں جو 2 ڈائگنلز ہوں گی ان میں ایک لمبی ہوگی اور ایک چھوٹی ہوگی. یاد رکھنا, پیرالیلوگرام میں ایک ڈائگنل جو ہے وہ لانگر ہوگی دین دی ادر ون. ٹھیک ہے, آگے ڈائگنلز بائیسیکٹ ایچ ادر, یہ بڑا امپورٹنٹ فیچر ہے. ڈائگنلز بائیسیکٹ, جب ایک ڈائگنل گزرتی ہے اپوزٹ کارنرز کو ملاتی ہوئی اور دوسری اپوزٹ کارنرز کو ملاتی ہوئی گزرتی ہے, تو ایک دوسرے کو انٹرسیکٹ کریں گی نا, کراس کریں گی نا. مگر یہ جو ڈائگنلز ہیں یہ اس طریقے سے انٹرسیکٹ کرتی ہیں پیرالیلوگرام کی کہ ایک ڈائگنل جب دوسری ڈائگنل کو کاٹتی ہے, انٹرسیکٹ کرتی ہے, تو اس کے 2 حصے بناتی ہے جب کاٹ کر, تو وہ دونوں پارٹس ایکول ہوتے ہیں. بائیسیکٹ کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کسی ایک لائن کو کاٹیں اور اس طرح کاٹیں کہ اس کے دونوں پارٹس جو ہیں ان کی لینتھ ایکول بنے, تو آپ کہتے ہیں ہم نے اس لائن کو بائیسیکٹ کر دیا. تو یہ دونوں ڈائگنلز ایک دوسرے کو بائیسیکٹ کر رہی ہیں. ایک ڈائگنل جب دوسری ڈائگنل کو کاٹتی ہے تو جس کو وہ کاٹتی ہے اس کے جب 2 پارٹس بنتے ہیں تو وہ دونوں ایکول ہوتے ہیں لینتھ میں, اور جب دوسری ڈائگنل اس پہلی والی کو انٹرسیکٹ کرتی ہے تو وہ بھی اس کو بائیسیکٹ کرتی ہے, یعنی اس کے 2 برابر حصے بناتی ہے. تو یہ یاد رکھنا ہے کہ دونوں ڈائگنل جو ہیں وہ ایک دوسرے کو بائیسیکٹ کرتی ہیں, یعنی ایکول 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کرتی ہیں. تو ڈائگنلز بائیسیکٹ ایچ ادر. اگلا ہے جی, دا ڈائگنلز ڈو ناٹ بائیسیکٹ ایٹ رائٹ اینگل. جی, جب یہ ڈائگنلز ایک دوسرے کو بائیسیکٹ کریں گی, یعنی 2 ایکول پارٹس میں ایک دوسرے کو تقسیم کریں گی, تو وہاں پہ جو اینگل بنے گا وہ رائٹ اینگل نہیں ہوگا, 90 ڈگری کا اینگل نہیں ہوگا. جب ایک ڈائگنل دوسری ڈائگنل کے اوپر آ کے اس کو ٹچ کرے گی تو وہ جو اینگل بنیں گے وہ 90 ڈگری کے نہیں ہوں گے, 90 ڈگری کے نہیں ہوں گے. بائیسیکٹ ضرور کرے گی مگر اینگل جو ہوں گے وہ 90 ڈگری کے نہیں ہوں گے. یہ پیرالیلوگرام کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. دی ڈائگنلز ڈو ناٹ لائی along the line of symmetry for each corner because the sides are not equal. ٹھیک ہے, hence not bisecting the angles into equal halves. دیکھیں یہ ایک نئی بات میں نے کی. یہ ڈائگنلز جو ہیں do not lie along the line of symmetry. اس کا کیا مطلب ہے کہ جہاں پہ آپ نے ڈائگنلز ڈرا کی ہیں وہاں پہ اگر آپ نے پیپر کے اوپر پیپر کو فولڈ کریں گے تو وہ بالکل ایک دوسرے کے اوپر اوور لیپ نہیں کرے گا. پیپر کی ایک سائڈ لیفٹ سائڈ رائٹ سائڈ کے اوپر بالکل پوری نہیں آئے گی, وہ آگے نکل جائے گی یا پیچھے رہ جائے گی, اس کو بالکل کور نہیں کرے گی. جب آپ اس ڈائگنل پر اس پیپر کو فولڈ کریں گے, دوہرا کریں گے, تو وہ دوسری طرف جو نیچے والی سائڈ ہے پیپر کی اس کے اوپر اس کو کور نہیں کرے گا, اس کو چھپائے گا نہیں, ٹھیک ہے, پوری طرح فولڈ اس کے اوپر نہیں ہوگا. تو اس کو کہتے ہیں یہ لائن آف سیمیٹری. تو یہ لائن آف سیمیٹری ڈائگنلز جو ہیں ڈو ناٹ لائی along the line of symmetry. ٹھیک ہے, for each corner. کیوں؟ Because the sides are not equal. ان کی سائڈز ایکول نہیں ہیں. پیرالیلوگرام کی اپوزٹ سائڈز ایکول ہیں مگر آل 4 سائڈز آر ناٹ ایکول. ٹھیک ہے, اس لیے یہ جو ڈائگنلز ہیں لائن آف سیمیٹری پر نہیں ہوتے, یعنی
وہ فولڈ نہیں ہوگا اس طریقے سے کہ رائٹ سائڈ لیفٹ سائڈ کو بالکل کور کر لے, چھپا لے. نو, اوور لیپ اس طرح نہیں کرے گی. ٹھیک ہے, لہذا یہ جو اینگلز ہیں, جو 4 اینگلز ہیں, ان اینگلز کو یہ ڈائگنلز بائیسیکٹ نہیں کرتی, یعنی ایکول پارٹس میں ڈیوائڈ نہیں کرتی. یعنی اگر 90 ڈگری کا اینگل ہے, اس کو اس کے 2 اینگل 45 ڈگری کے نہیں بنتے. اینگل کو بائیسیکٹ کا مطلب ہوتا ہے بالکل ایکول پارٹ میں ڈیوائڈ کرنا, یعنی اینگل کو بائیسیکٹ کرنا, اینگل کو آدھا آدھا کر دینا. یہ جو ڈائگنلز ہیں یہ اینگلز کو بائیسیکٹ نہیں کرتی کیونکہ یہ لائن آف سیمیٹری پر نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, یہ ایک اس کا فیچر تھا پیرالوگرام کا. پھر ہے لیک آف 90 ڈگری اینگلز اینڈ ان ایکول ڈائگنلز بریک دا سیمیٹری ریکوائرڈ فار اینگل بائیسیکشن. یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے, سمجھنی ہے کہ کیوں یہ جو اینگلز کو بائیسیکٹ نہیں کرتی. کیونکہ 2 وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آل 4 سائڈز آر ناٹ ایکول. دوسری یہ ہے کہ 90 ڈگری کا اینگل کوئی بھی نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے, جب 90 ڈگری کا اینگل نہیں ہے اور ڈائگنلز کی لینتھ بھی ان ایکول ہے تو پھر سیمیٹری تو نہیں ہو سکتی. دیکھیں تینوں چیزیں ایکول نہیں ہیں. آل 4 سائڈز آر ناٹ ایکول, آل 4 اینگلز آر ناٹ ایکول, ڈائگنلز آر ناٹ ایکول ان لینتھ. تو اس لیے یہ ڈائگنل جو ہیں یہ لائن آف سیمیٹری کے الانگ نہیں ہے اور یہ اینگل کو بائیسیکٹ نہیں کریں گی. یعنی ہر اینگل, کیونکہ یہ کارنر میں اینگل بنتا ہے نا, وہاں سے یہ نکلتی ہے نا ڈائگنل, تو اس اینگل کو یہ بائیسیکٹ نہیں کر سکتی, 2 حصوں میں تقسیم نہیں کر سکتی. اچھا, ایک اور بات, ایچ ڈائگنل بائیسیکٹس دی پیرالوگرام انٹو 2 کانگروئنٹ ٹرائی اینگلز. یہ بات آپ نے یاد رکھی کہ جب آپ ایک ڈائگنل ڈرا کریں گے, 2 کارنرز کو, اپوزٹ کارنرز کو ملائے گی تو 2 ٹرائی اینگلز بن جائیں گی. آپ ایک کاغذ لیں, پیرالوگرام کی شیپ بنائیں اس کی, کاغذ کی, پھر اس میں ایک ڈائگنل ڈرا کریں, پھر وہاں سے کاغذ کو کینچی سے کاٹ لیں. آپ دیکھیں گے آپ کو 2 ٹرائی اینگلز مل گئی ہیں, اور وہ دونوں ٹرائی اینگلز جو ہیں ان کی جو کورسپونڈنگ سائڈز ہیں وہ بالکل برابر ہیں اور ان کے کورسپونڈنگ اینگلز بھی برابر ہیں. یعنی وہ بالکل سائز اور شیپ ان دونوں ٹرائی اینگلز کا آپس میں ملتا ہوگا. ٹھیک ہے, سائز اور شیپ, سائز بھی ایک جیسا ہوگا, شکل بھی ایک جیسی ہوگی. یعنی ان کی سائڈیں, کورسپونڈنگ سائڈز جو مطابقت رکھتی ہیں سائڈز, وہ بالکل ایک دوسرے کے برابر ہوں گی. تو یہ ان کو کہتے ہیں کانگروئنٹ ٹرائی اینگلز. تو جب یہ ڈائگنلز, دونوں ڈائگنلز بائیسیکٹ کریں گے, ایک نے بائیسیکٹ کیا, اس طرف آپ کاٹ لیں تو دونوں ٹرائی اینگلز آپ کو کانگروئنٹ ملیں گی, بالکل ایکول ان سائز اینڈ شیپ. اور اگر دوسرا ڈائگنل جو ہے اس ڈائگنل پہ آپ کاٹ لیں اس کاغذ کو, تو پھر بھی جو 2 ٹرائی اینگلز ملیں گی آپ کو کانگروئنٹ ملیں گی. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کو میں نے پیرالوگرام سمجھائی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ, اور اس کا ایریا معلوم کرنے کا فارمولا آپ کو پتا ہے, بیس انٹو ہائٹ. اس کی جو بیس ہوتی ہے وہ جو لینتھ والی سائڈ ہوتی ہے وہ بیس ہوتی ہے, اور جو اس کی ویڈتھ والی سائڈ ہوتی ہے وہ اس کی ہائٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ پیرالوگرام جو ہے
اس کی ہائٹ کیسے آپ معلوم کرتے ہیں؟ کیونکہ دونوں جو لینتھ والی سائڈز ہیں پیرلل ہیں. جب دونوں پیرلل ہیں تو کہیں سے بھی ان کو ملا دیں جہاں وہ اس کی ہائٹ ہوگی, اس کو بیس سے ملٹیپلائی کر دیں تو آپ کو ایریا مل جائے گا, بیس ملٹیپلائڈ بائی ہائٹ. اور پیریمیٹر سم آف آل دا سائڈس, آپ کو ساری سائڈ جو ہیں ان کا سم نکالنا پڑے گا. جس طرح آپ ریکٹینگل کا لیتے ہیں نا, بالکل اسی طرح اس کا بھی لیتے ہیں. فارمولا اس کا پیریمیٹر کا ہوتا ہے کہ آپ لینتھ کو اور ویڈتھ کو جمع کر لیتے ہیں. اگر لینتھ اے ہے اور ویڈتھ بی ہے, اے پلس بی, اور اس کو بریکٹ میں رکھ کے 2 سے ملٹیپلائی کر دیتے ہیں تو پیریمیٹر نکل آتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی پیریمیٹر کیا ہوتا ہے کہ وہ لائن جو اس کلوزڈ شیپ کے چاروں طرف لگی ہوئی ہے, اس لائن کی پوری لمبائی آپ نے دیکھنی ہے, اس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ پیریمیٹر ہے. ٹھیک ہے, تو آگے آتے ہیں جی ریکٹینگل کے اوپر. ریکٹینگل کیا ہے؟ ریکٹینگل آپ نے دیکھی ہوئی ہے, دی اپوزٹ سائڈز آر پیرلل اینڈ ایکول. دو چیزیں, اپوزٹ سائڈ جو ہیں وہ پیرلل بھی ہیں اور ایکول بھی ہیں. پیرلل سمجھتے ہیں نا کہ جب دو لائنیں اس طرح ساتھ ساتھ جا رہی ہوں کہ ان کے درمیان جو ڈسٹینس ہے بالکل مستقل رہے, کانسٹنٹ رہے, اور کہیں بھی یہ لائنیں بے شک یہ 1000 میل تک چلی جائیں, دونوں آپس میں نہ مل سکیں اور نہ پرے ہٹ سکیں. اس طریقے سے ڈسٹینس درمیان میں آپ نے کانسٹنٹ رکھنا ہے, ان کو پیرلل لائنز کہتے ہیں. تو یہ جو اپوزٹ سائڈز ہیں ریکٹینگل کی, ان کی لینتھ اور ویڈتھ بالکل ایکول ہوتی ہے. اپوزٹ سائڈز کی لینتھ ایک سائڈ کی جو ہے اس کی اپوزٹ سائڈ جو ہے اس کی لینتھ کے بالکل برابر ہوگی. جتنی اگر یہ 10 سینٹی میٹر ہے تو سامنے والی بھی 10 سینٹی میٹر ہے, اور ویڈتھ اگر 5 سینٹی میٹر ہے تو اس کے اپوزٹ سائڈ سے وہ بھی 5 سینٹی میٹر ہے. ٹھیک ہے, تو ایکول بھی ہیں پیرلل بھی ہیں. ایچ انٹیریئر اینگل از اے رائٹ اینگل. رائٹ اینگل 90 ڈگری کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ کو پتا ہے ریکٹینگل کا کہ 90 ڈگری کے چاروں اینگل ہوتے ہیں. دی ڈائگنلز ہیو دا سیم لینتھ. ہاں, اب یہ پیرلیلوگرام میں اور اس میں یہ فرق آپ کو نظر آیا. پہلا فرق کیا تھا پیرلیلوگرام میں اور اس میں, کہ اس کے اپوزٹ اینگلز ور ایکول, اس کا کوئی بھی اینگل 90 کا نہیں تھا. مگر جو ریکٹینگل ہے اس کے چاروں اینگل 90 کے ہیں, اور اس کی دونوں ڈائگنل جو تھیں ان کی لینتھ ڈفرنٹ تھی. ایک ڈائگنل بڑی تھی, ایک چھوٹی تھی. اس کی دونوں ڈائگنلز کی لینتھ سیم ہے. ٹھیک ہے, جو ریکٹینگل ہے اس کی دونوں ڈائگنلز کی لینتھ سیم ہے, اور ڈائگنلز بائیسیکٹ ایچ ادر. یہ کامن فیچر ہے. پیرلیلوگرام میں بھی بائیسیکٹ کرتی تھیں, ادھر بھی بائیسیکٹ کرتی ہیں. کیا مطلب بائیسیکٹ کا؟ کہ ایکول پارٹس میں ایک دوسرے کو ڈیوائڈ کرتی ہیں. جب انٹرسیکٹ کرتی ہیں, کاٹتی ہیں, تو ایک ڈائگنل نے دوسری کو کاٹا, جس کو کاٹا اس کے 2 حصے بن گئے, اور وہ دونوں حصے جو ہیں ان کی لینتھ ایک جیسی ہے, ایکول ہے. اس کو کہتے ہیں بائیسیکٹ. ٹھیک ہے, تو یہ بھی بائیسیکٹ کرتی ہیں. دی ڈائگنلز ڈو ناٹ بائیسیکٹ ایٹ رائٹ اینگل. یہ یاد رکھنا ہے, جس طرح پیرلیلوگرام میں رائٹ اینگل پہ نہیں کرتی تھی, اس میں بھی رائٹ اینگل پہ نہیں کرتی. دی ڈائگنلز ڈو ناٹ لائی along the line of symmetry for each corner because the sides are not equal, hence not bisecting the angles into equal halves. یہ بھی لائن آف سیمیٹری پہ نہیں ہے. کیا مطلب؟ جب آپ ڈائگنل ڈرا کر کے فولڈ کریں گے تو وہ بالکل رائٹ سائڈ لیفٹ سائڈ کو یا لیفٹ سائڈ رائٹ سائڈ کو چھپائے گی نہیں, بالکل اوور لیپ نہیں کرے گی اس کے اوپر, اس کو کور نہیں کرے گی, آگے یا پیچھے نکل جائے گی. تو اس میں بھی ڈائگنل لائن آف سیمیٹری کے الانگ نہیں ہوتی,
اگر ڈائگنل لائن آف سیمیٹری کے الانگ نہیں ہوگی تو پھر وہ بائیسیکٹ نہیں کر سکتی اینگلز کو. ٹھیک ہے, تو یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے. اور کیوں نہیں ہوتی یہ لائن آف سیمیٹری کے الانگ؟ کیونکہ اس کی آل فور سائڈز آر ناٹ ایکول. جو ریکٹینگل ہے اس کی بھی چاروں سائڈیں ایکول نہیں ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں, یہ جو ڈائگنلز لائن آف سیمیٹری پر وہی ہوں گی جس کوارڈیلیٹرل کی آل فور سائڈز آر ایکول. یاد رکھنا. اچھا جی, آگے ایچ ڈائگنل بائیسیکٹس دی ریکٹینگل انٹو ٹو کانگروئنٹ ٹرائی اینگلز. ٹھیک ہے, بالکل اسی طرح جس طرح پیرالوگرام میں تھا. اس کی بھی جو ٹرائی اینگلز بنے گی دو, جب آپ اس کو کاٹیں گے along دی ڈائگنل تو دو ٹرائی اینگلز بنیں گی اور وہ ایگزیکٹلی سیم سائز اور سیم شیپ کی ہوں گی, کانگروئنٹ ٹرائی اینگلز ہوں گی. ٹھیک ہے, اس کا ایریا بھی اسی طرح نکلتا ہے لینتھ انٹو بریڈتھ. یہ پتہ ہے آپ کو ریکٹینگل کا ایریا, لمبائی کو چوڑائی سے, لینتھ کو ویڈتھ سے ملٹیپلائی کر دے تو ایریا نکل آتا ہے. اور پیری میٹر لینتھ پلس ویڈتھ ملٹیپلائڈ بائی 2, لینتھ اور ویڈتھ کو ایڈ کر کے 2 سے ملٹیپلائی کر دے. اگلی کوارڈیلیٹرل جو ہے جی وہ ہے رومبس. رومبس میں آپ کو پتا ہے کہ اسکوئر کی طرح آل فور سائڈز آر ایکول. آل فور سائڈز آر ایکول. ٹھیک ہے, اور اپوزٹ سائڈز آر پیرلل. دیکھ لیں آپ, اپوزٹ سائڈز پیرلل ہے نا. جب آل فور سائڈز آر ایکول تو اس کا مطلب اپوزٹ سائڈز آر ایکول. اپوزٹ سائڈز ایکول بھی ہوں گی نا, کیونکہ آل فور سائڈز آر ایکول تو اپوزٹ سائڈز بھی ایکول ہوگی, مگر اپوزٹ سائڈز پیرلل بھی ہیں. ٹھیک ہے, پھر اپوزٹ اینگلز آر ایکول. ٹھیک ہے, اپوزٹ اینگلز آر ایکول. اور کس میں اپوزٹ اینگلز ایکول تھے؟ پیرالوگرام میں. ٹھیک ہے, اور یہ بتائیں کہ ریکٹینگل میں اپوزٹ اینگلز ایکول تھے. یس, ہر اینگل جب 90 ڈگری کا ہے تو اس کا مطلب اپوزٹ اینگلز آر ایکول. ٹھیک ہے, تو اس میں بھی اپوزٹ اینگلز ایکول ہوتے ہیں, مگر ایڈجیسنٹ اینگلز یا کنزیکٹیو اینگلز ساتھ ساتھ جو اینگل ہوتے ہیں وہ ایکول نہیں ہوتے, مگر ان کا سم جو ہے ایڈجیسنٹ اینگلز کا وہ 180 ہوتا ہے. یہ میں نے آپ کو کوارڈیلیٹرلز کی فیچر بتائی ہے کہ سم آف دی ایڈجیسنٹ اینگلز از ایکول. اچھا, ڈائگنلز آر ناٹ ایکول ان لینتھ. یاد رکھنا, رومبس میں اور کس میں ڈائگنلز ایکول نہیں تھی؟ پیرالوگرام میں ایکول نہیں تھی. ڈائگنلز آر ناٹ ایکول ان لینتھ. ون ڈائگنل از لانگر دین دی ادر. ایک ڈائگنل دوسرے سے لمبی ہے. ڈائگنلز بائیسیکٹ ایچ ادر ایٹ رائٹ اینگلز. یس, یہ آئی بات. ڈائگنلز ایک دوسرے کو بائیسیکٹ کرتی ہیں, یعنی ایکول پارٹس میں ڈیوائڈ کرتی ہیں, مگر رائٹ اینگل پہ کرتی ہیں. ابھی تک جو آپ نے پیرالوگرام پڑھی اور ریکٹینگل پڑھی اس میں رائٹ اینگل پہ نہیں تھا, یہاں پہ 90 ڈگری پہ. کیوں؟ کیونکہ آل فور سائڈز آر ایکول. رومبس کی آل فور سائڈز آر ایکول, اس لیے یہ جو بائیسیکٹ کرتی ہیں ایک دوسرے کو, یہ 90 ڈگری کا اینگل بناتی ہیں وہاں پہ جہاں پہ بائیسیکٹ کرتی ہیں. 4 اینگل بنیں گے ایک دوسرے کو بائیسیکٹ, اور چاروں 90 ڈگری کے ہوں گے. ٹھیک ہے جی. ڈائگنلز بائیسیکٹ دی انٹیریئر اینگلز آف اے رومبس. یس, یہ پہلا کوارڈیلیٹرل ہے جس کے ڈائگنلز اینگل کو بھی بائیسیکٹ کرتے ہیں. کیوں؟ آل فور سائڈز آر ایکول. آل فور سائڈز آر ایکول, اس لیے یہ اینگلز کو بھی بائیسیکٹ کرتی ہیں, یعنی اینگلز کو ایکول 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کرتی ہیں. اگر ایک اینگل اس میں کوئی بھی اینگل 90 کا تو ہوتا نہیں, اگر ایک اینگل 80 کا ہے تو اس کو ڈائگنل بائیسیکٹ کرے گی, 2 بنائے گی 40 کا ایچ, 2 40 کے بن جائیں گے. ٹھیک ہے, ایچ ڈائگنل بائیسیکٹ دی رومبس انٹو 2 کانگروئنٹ ٹرائی اینگلز. بالکل, یہ تینوں میں آپ نے یہ کریکٹر دیکھا کہ جو ٹرائی اینگلز بنتی ہیں وہ کانگروئنٹ بنتی ہیں, اس میں بھی اور اس میں بھی. اور اس کا ایریا کیسے نکالتے ہیں آپ؟
اس کا ایریا ہوتا ہے آپ 1/2 سے ملٹیپلائی کر دیتے ہیں ڈائگنل 1 انٹو ڈائگنل 2 ملٹیپلائڈ بائی 1/2 یعنی کیا ہے پروڈکٹ آف دی لینتھ آف ڈائگنلز ملٹیپلائڈ بائی 1/2 جو ڈائگنلز ہیں چونکہ دونوں سیم نہیں ہیں اس لیے ان کو آپس میں ملٹیپلائی کر دیں جو آنسر آئے اس کو 1/2 سے ملٹیپلائی کر دیں تو یہ آپ کا ایریا آ جائے گا. تو یہاں پہ میں ختم کرتا ہوں. وہ پیری میٹر تو آپ کو پتا ہے کہ اس کی آل سائڈز آر ایکول تو 4 کو آپ ملٹیپلائی کر دیں اس کی ایک سائڈ کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہ پیری میٹر نکل آئے گا. باقی اگلی آڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں. تھینک یو. اللہ حافظ.